من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، آج تراویح کے اندر جو ہم نے سورت تلاوت کی ہیں اس میں سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر، یہ تین، اور سورۃ النحل کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ ان چاروں صورتوں کے اندر، یہ چاروں صورتیں مکی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں صورتوں کے اندر توحید، رسالت، بعث بعد الموت یعنی قیامت، اور حقانیت قرآن، ان چاروں پر مسلسل اللہ رب العزت نے زور دیا۔ حقانیت قرآن کو اللہ رب العزت نے ان تمام صورتوں کی ابتدا کے اندر ہی الف لام میم را، الف لام را، پھر الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین کے مختلف ذرائع سے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کتاب حق ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے۔ یہ اس قرآن کے حق ہونے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل ہیں، اور چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کے مقابلے میں آپ ایک لفظ بھی لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت مسلسل وحدانیت کے اوپر دلائل قائم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت وہی ہے کہ جس نے اس آسمان کو بغیر ستون کے اٹھایا ہے، اور اللہ رب العزت وہی ہے جس نے عرش کو بنایا ہے۔ عرش اور فرش، اللہ رب العزت کے عرش کی مثال ایسے ہے کہ سارے زمین اور آسمان لگا لو کہ ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین کے اندر اور آسمان کے اندر خلا ہے، پھر ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ، ساتوں آسمان لگاؤ، پھر اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے کہ یہ جتنی چیزوں کا فاصلہ بنتا ہے اتنا بڑا اللہ رب العزت کا عرش۔ پھر عرش کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی کرسی ایسے ہے کہ جیسے ایک میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو کہ یہ اللہ رب العزت کی کرسی ہے جو ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ بڑی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، وہی اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور یہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور وہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور وہی ہے جس نے سارے کے سارے پھلوں کو تمہاری طرف اتار دیا۔ پھر ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان تمام کے اندر تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے مسلسل نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت ہی اکیلے تنہا اس دنیا اور اس آخرت کے مالک ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ہماری ترکاریاں اور کھانے پینے کی چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ ان کو کون بنانے والا ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں کہ کچھ ملے ہوئے ہیں، کچھ جدا ہیں، کہ آپ کھجور کے تنے کو دیکھو کہ بعض ملے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض جدا جدا ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ لو کہ کہیں اللہ رب العزت ترش چیزیں اگا رہا ہے، کہیں اللہ رب العزت میٹھی چیزیں اگا رہا ہے، کہیں اللہ رب العزت پھیکی چیزیں اگا رہا ہے۔ یسقى بماء واحد، کہ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، ایک ہی پانی سے اللہ ان سب کو سیراب کر رہا ہے، اور ایک پانی سے سیراب کرنے کے باوجود اللہ ان سب کی تاثیروں کو مختلف کر رہا ہے، تو اس اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تمہیں نبی کی بات تعجب میں ڈالتی ہے کہ آخرت آنے والی ہے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت دوبارہ سے اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت دوبارہ اسی طرح اٹھائیں گے جیسے اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایجاد کرنا وہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ ریپیئر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت انسان کو اول خلق نعید، پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں، تو وہی اللہ انسان کی ریپیئرنگ کرنے پر زیادہ قادر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کفار کے لیے دلائل قائم کر دیے۔ انتم اذا متنا وکننا ترابا، یہ نبی کو کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، تو اللہ ہمیں کیسے اٹھا لے گا؟ ہم تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، ہم تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پانی میں تم غرق ہوتے ہو وہ پانی بھی اللہ کا، جس آگ میں تم جلتے ہو وہ آگ بھی اللہ کی، جس مٹی اور ہوا میں تم اڑا دیے جاتے ہو وہ ہوا بھی اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ ساری کی ساری ملکیتیں قائم کر دکھائی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر چیز پر قدرت دی، کہ اللہ رب العزت نے ان کے تابع ہوا کو بھی بنا دیا کہ ہوا بھی ان کے اشارے کے بغیر نہیں چلتی۔
کہ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ مجھے وہاں جانا ہے تو ہوا ان کو لے کر جاتی تھی۔ یہ اللہ نے دنیا میں دکھایا، مختلف قسم کے واقعات قائم کیے کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ تم خواہ خواہ کے دلائل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اپنی افواہیں لاتے ہو، اپنی منہ کی پھونکیں مارتے ہو کہ اللہ کے دین کے چراغ کو تم اپنی پھونکوں سے بجھا دو گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو ایک دھوپ لگتی ہے تو یہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی مثال، ایمان لانے والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ پہ تپایا جانے والا سونا زیور کہ اس کو تپایا جاتا ہے تو وہ بن کر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی مثال کہ وہ جمے ہوئے اور مضبوط ہوتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ نیچے پہاڑوں میں گڑے ہوئے سونے کی طرح ہیں، اور یہ لوگ یہ سیلاب کے اوپر آنے والے جھاگوں کی مانند ہیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ رعد کے اندر 8 نشانیاں ایمان والوں کی بتائیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ یہ اللہ کے لیے نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور علانیہ اور سر خفیتاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ اگر ان کو کوئی آزمائش آ جائے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ اللہ کی رضا کے خاطر مصیبتوں میں، آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے باغات تیار کی ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، ان کے لیے ہر دروازہ کھلا ہے کہ جس دروازے سے چاہیں یہ داخل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان منافقین کی بات بتائی کہ ان کے اندر 3 علامتیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور یہ اللہ کے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے۔ جن رشتہ داریوں کو نبھانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان رشتہ داریوں کو یہ توڑ دیتے ہیں، اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت اور دھتکار برسائی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تم دنیا کی جاہ و قدرت، منصب دیکھ کر، دولت دیکھ کر فیصلے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے زیادہ مقرب لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو مال اور دولت دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں زمین کو پھیلا دیتے ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں رزق دے دیتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اگر دنیا کی زندگی سے خوش ہو تو خوش ہوتے رہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، صرف اور صرف بیکار کا سامان ہے۔ متاع کے لفظ کے اوپر لغت میں یہ تعبیر آئی ہے کہ متاع اس کو کہتے ہیں کہ ایک گندا کپڑا جس کو کتا بھی کھینچنا پسند نہ کرے، اس لفظ کو متاع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو متاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ جس کے اوپر تم اپنے فیصلے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، یہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جتنی دے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہم پر کب آئیں گی؟ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جن کے دل اللہ کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں اطمینان آتا ہی اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، سن لو یہ بات، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اپنے دل کے کونوں میں بٹھا لو کہ اللہ کے اطمینان، آپ کے دلوں کے اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر مخفی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے بشارت ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مثالیں دی کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے باغات تیار کیے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پر شکر کرنے والے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کفران نعمت نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ حکم ہے اس میں، اور یہ عربی کے اندر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس کے آنے کے بعد جو کوئی اس کی اتباع کرے گا اس کے لیے ہی ٹھکانہ ہے، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اس کے لیے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔
پھر آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، مجھے تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے نبی ان کو علل اعلان فرما دیجئے کہ تمہاری گواہی کی، تمہاری باتوں کی، تمہاری افواہوں کی، تمہارے منہ کی پھوکوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس بھی کتاب کا علم ہوگا وہ اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ یہ سورت کی ابتدا بھی حقانیت سے قرآن سے ہوئی، انتہا بھی حقانیت قرآن کے اوپر ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کے اوپر ہوئی۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی 4 اصول بتائے ہیں، توحید، رسالت، معاد اور حقانیت قرآن، کہ یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے اللہ کے حکم سے۔ کیسا اللہ؟ الی صراط العزیز الحمید، جو تمہیں سیدھی راہ کی طرف لانا چاہتا ہے۔ سیدھی راہ کون سی؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ اللہ جس کے لیے زمین ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کے لیے آسمان ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، وہ ہلاکت ہے، ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان قرآن کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ویل وادی کے اندر مقام اللہ نے بنا دیا ہے، ویل للکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ایک جھلک یہاں دکھائی کہ اے موسیٰ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ ان پر یہ فرعونی مظالم کرتے تھے، قبطی ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا کرتے تھے۔ کس نے ان کو اس سے نجات دی؟ اللہ ہی نے ان کو نجات دی ہے۔ اور اللہ رب العزت ان لوگوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے جو اللہ کے آگے شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو اللہ کے آگے کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت سخت ہے، وہ میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کہ تم سارے کے سارے مل جاؤ اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا انکار کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ وہ ہے جس کی حمد بیان کی ہوئی ہے، اللہ کو تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمان لاتے ہو تو اپنے لیے لاؤ گے، تمہیں اپنا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی تمہارے ایمان لانے سے بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت دوبارہ وہی بات کہہ رہے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات، کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے بے پناہ نشانیاں آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اے نبی آپ بھی پریشان نہ ہو کہ یہ اللہ کے دین کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے دین پر ایمان لائے یا نہ لائیں، اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، اور اللہ رب العزت خود ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ان لوگوں کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت کی قدر نہیں ہے، جن کو آپ کی قدر نہیں ہے، جن کو قرآن کی قدر نہیں ہے، جن کو اللہ کے احکامات کی قدر نہیں ہے، اللہ کو بھی ان کی کوئی قدر نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان انبیاء کے واقعات مختلف ذکر کیے کہ انہوں نے طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم، نبیوں کو انہوں نے یہاں تک کہا کہ تمہیں اپنی بستیوں سے ہم نکال دیں گے، تو اللہ نے وحی نازل کی فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین، اللہ نے اپنے انبیاء کو تسلی دی کہ یہ لوگ تمہیں کیا نکالیں گے، ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ ولنسکننکم الارض من بعدهم، ان کے بعد ہم تم سب کو ٹھکانہ زمین کے اندر دے دیں گے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں کی باتیں کرنے والے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکالیں گے، میرے پیغمبروں کو زمین سے نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس دنیا کے اندر برباد کر دیں گے۔ من ورائہ جہنم، اس دنیا میں بربادی کے بعد ان کے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ مثل الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کی مثال ایسے ہے کرماد، کہ جیسے کہ راکھ ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف،
کہ طوفان کے دنوں میں اس کو ہوا لگے تو کیسے اڑا کر لے جاتی ہے. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ کسی چیز پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتا. ذلك هو الضلال البعید، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دور کی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. ان یشاء یذھبکم، اللہ چاہے تو ساری کی ساری خلقت کو تمہیں ختم کر دے. ویأتی بخلق جدید، اللہ دوسری خلقت لے کر آ جائے جو اللہ کی اتباع کرنے والی. وما ذلك علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی بھاری نہیں. وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء، یہ سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں، کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ ذکر کیا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے کے سارے اپنے مقاموں پر پہنچ جائیں گے، تو یہ شیطان اپنی مجلس لگائے گا، ایک انعقاد کرے گا، ایک مجلس جنت میں لگے گی کہ جس کی صدارت اللہ رب العزت کریں گے، جس کے اندر تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام کریں گے، اور جس کے اندر مہمان خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یہ پاک مجلس جنتیوں کے لیے ہوگی، دوسری ناپاک مجلس جہنمیوں کے لیے یہ شیطان سجائے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تم سے وعدہ جو کیا تھا وہ حق کیا تھا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے مخالفت کی تم سے، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا. یہ شیطان اپنی پاسا پلٹ دے گا اور کہے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی، میں نے تمہیں صرف رستہ دکھایا تھا، تم خود اس کی پیروی کرنے والے تھے. پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کی مثال ایسی دیتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے تنے آسمانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہر کوئی فائدہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کی جڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو ایمان والے مومنین کی مثال ایسے ہے کہ ان کے ایمان کو کوئی بھی بات ان کی جو یہ کر رہے ہیں کوئی بھی ان کے ایمان سے لرزا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی باتیں کریں. اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط کیا ہے. اور وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، یہ جو غلط باتیں کرتے ہیں ان کے کلام کی مثال ایسے ہے کہ زمین کے اندر ایسے درخت کی مثال ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی، بس نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی آئے اٹھائے اور اس کو پھینک دے. تو ان کی باتیں بھی بالکل اسی طرح کی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسا چاہے کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے اپنے توحید پر دلائل قائم کیے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو زمین میں تمہیں رزق دے رہا ہے، وہی اللہ ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلا رہا ہے، جہازوں کو کھڑا کر رہا ہے، پہاڑوں کو جس نے گاڑا ہے وہی اللہ ہے، جس نے رات کو نکالا وہی اللہ، جس نے دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم میں سے ہر کوئی آتا ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی کتنی نعمتوں کو تم شمار کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بلکہ انسان تو بڑا ہی ناشکرا اور ظالم ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کے بعد کہ اتنی توحید کے دلائل کہ جن کو دیکھنے کے بعد آسمان میں تم نظر نہیں کرتے کہ کیا تمہاری گردنوں کے اندر توق ڈلے ہوئے ہیں کہ جو آسمانوں کی طرف دیکھنے سے عاجز ہیں کہ یہ آسمان اللہ نے بغیر ستون کے کھڑا کیا کہ کوئی پلر اس میں نہیں ہے، اس کے اوپر دوسرا آسمان، ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، وہ ایسے ہی کھڑا ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. ساتوں آسمان اللہ نے ایسے کھڑے کر دیے، تم 1 انچ تو بغیر سہارے کے، بغیر پلر کے کھڑی کر کر دکھاؤ. تو یہ وہ دلائل ہیں جن کو اللہ نے قائم کیا ہے. ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم اگر اپنی ضد، ہٹ درمی، عناد کی وجہ سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی اولاد کو لیں، اپنے گھر والوں کو لیں اور فلاں بستی میں جا کر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ وہ وادی کہ جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، جو جس میں زمین میں فصل اگنے والی نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ. عند بیتک المحرم، جہاں اللہ رب العزت کا مکرم اور محرم تحریم والا گھر ہے، وہاں جا کر بستی رہن سہن اختیار کر لو. تو اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے. وہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام کے نشاندہی پر جو انہوں نے بتائی، جو انہوں نے نقشہ بنایا کہ ایسے ایسے گھر کی تعمیر کریں، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی. اسماعیل علیہ السلام نے مدد کی. اس سے پہلے جب چھوڑ کر گئے تھے تو چھوٹے تھے اور بواد غیر ذی زرع، وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا.
کچھ پینے کو نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بندوبست فرما دیا، اللہ نے زمزم کی صورت میں چشمہ جاری فرما دیا کہ اللہ نے وہاں پر ان کے لیے رہن سہن کا بندوبست فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس وادی کے اندر تمام دنیا سے رزق کو سمیٹ کر لے آ، سارے کے سارے رزق کو یہاں مہیا فرما دے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حرم میں کون سی چیز ہے جو آپ کو میسر نہیں آئی، اللہ نے ہر دنیا کا ہر جگہ کا ہر پھل وہاں موجود کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا یہ کی کہ آپ اس گھر کو فضیلت عطا فرما دیں، وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی اے اللہ پوری دنیا کے دل اس گھر کی طرف متوجہ کر دے۔ آج دیکھ لیں کہ ہر اہل ایمان کے دل میں اس گھر کے لیے، اس گھر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنی چمک، کتنی دمک اور کتنی چنگاری موجود ہوتی ہے کہ وہ آگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے بعض اوقات کہ اے اللہ ایک دفعہ تو اپنا گھر دکھا۔ پھر دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ کیوں یہ ساری چیزیں کیوں کر دے اللہ رب العزت؟ تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کرنے والے بن جائیں اور تیری شکر گزاری کے اندر آ جائیں۔ اور اللہ جانتا ہے جو لوگ چھپا رہے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آخر میں ایک دعا کر دی کہ جو ہم ہر دعا نماز میں کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے اور تمام کے تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کی مغفرت فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ جن کے قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آدھی آپ دیکھ چکے ہیں، حرم کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو آدھی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، باقی اہل ایمان کی مغفرت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ بھی دکھا دے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، اس کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ کفار، یہ ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ہرگز گمان نہ کریں ظالم لوگ کہ اللہ ان سے غافل ہے، بلکہ انما يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ رب العزت ان کو مہلت دے رہے ہیں، لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن کے لیے کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ ان کی ساری باتیں اڑائے ہوئے وہ ہوا ہیں۔ وانذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب آ جائے۔ یہ مختلف قسم کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، کہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں، دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مکر سے یہ پہاڑوں کو ہلا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، اللہ رب العزت یہ گمان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ اس کی مخالفت کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ اس پر زبردست قادر ہے کہ اللہ ان سے انتقام لے۔ اللہ رب العزت کے تمام اسماء الحسنہ کے اندر کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے عذاب کی جھلک نظر آئے، صرف انتقام، منتقم کی صفت اللہ نے ایک ہی نام ایسا لایا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 98 ناموں میں رحمت برس رہی ہے، اللہ نے ایک نام کہ انتقام، منتقم ایسا لے کر آ گئے کہ سب پر بھاری ہے کہ اللہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو دکھ پہنچایا، جنہوں نے اللہ والوں کو دکھ پہنچائے ہیں۔ اب بتائیں، ایک میرا اور آپ کا انتقام ہوتا ہے کہ ہم دل ہی دل میں گھٹ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ایک اللہ کا انتقام ہے کہ اللہ کو کسی پلاننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس دن چاہیں گے انتقام ان سے لیں گے اور اللہ کا انتقام سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک بات ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے اور اس قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ یہ جان لیں کہ اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی زبردست ہے، اللہ ہی قہار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس دنیا کے اندر مالک نہیں۔
پھر اس کے بعد سورہ حجر کی ابتدا ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حقانیت قرآن، توحید رسالت اور قیامت کے دن کے منظر کو پیش کیا ہے. مختلف قسم کے واقعات سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ٹھکری سے پیدا فرمایا. تو پھر شیطان کو حکم دیا کہ میں نے اس کو بنا دیا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اللہ رب العزت نے ان کو کھڑا کر دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح میں سے ان پر پھونک دیا تو کہا کہ ان کو سجدہ کرو. تو اس نے سجدہ نہ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے اس نے انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے صرف ایک سوال کیا، سادہ سوال نہیں کیے. اللہ نے پوچھا ما لک ان تکون من الساجدین، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ بنا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، میں کیوں سجدہ کروں اس چیز کو جس کو آپ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. اللہ نے دوسری بات ہی نہیں کی. اللہ نے کہا فخرج منها فإنك رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، تجھے آخرت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے، دھتکار ہے. پھر اللہ رب العزت سے اس نے مہلت مانگی. مانتا تو تھا نا، پتا تو تھا کہ اللہ ہی قادر ہیں، اللہ ہی قادر مطلق ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی پکڑ کرنے والے ہیں، اللہ ہی چھوڑنے والے ہیں، اللہ ہی نجات دینے والے ہیں. تو اللہ کو مخاطب کیا، اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے کہ میں جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا، مجھے دھتکارا گیا، مجھے لعنت کا مستحق بنایا گیا، تو میں ان سب کے سب کو پکڑواؤں گا اور ان ساروں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے بھی قسم کھا کر کہا کہ سارے کے سارے جو تیری اتباع کریں گے، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اللہ نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ 7 دروازے میں نے جہنم کے بنائے ہیں. تو اگر دعویٰ کرتا ہے تو میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں، جو گمراہ کرے گا لے کر آئے گا تو میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اس کے میں نے 7 دروازے بنائے ہیں، میں نے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مختص کیا ہوا ہے، وہ جہنم میں جائیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن میرے کچھ لوگ کہ جو میرے بندے ہیں اس کے اوپر تیری کوئی دلیل نہیں چلے گی، ان کو میں نجات دوں گا تجھ سے. پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کے اندر یہ جنتی لوگ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی ایک جھلک پیش کی کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ لوگوں کو یہ تو بتا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں خبردار کرنے والا ہوں، میں بخشش کا اعلان کرنے والا ہوں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دو جو کل واقعہ گزرا ہے. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں وہی قرآن کے اوپر دلائل قائم کیے کہ یہ قرآن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تورات، زبور، انجیل، اس کی ذمہ داری اللہ نے لوگوں کو دی تھی کہ وہ اس کو سنبھال لیں، لیکن وہ نہیں سنبھال سکے. لیکن اس قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی. آج 1400-1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں. اس قرآن کے اندر ایک حرف، ایک معنی کی بھی تحریف کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن کے اوپر حقانیت کے دلائل. پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو آخر میں مخاطب کیا کہ اے نبی، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو ہم ہرگز آپ تنگی محسوس نہ کریں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اللہ کے آگے رجوع کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیں، باقی ان کی پرواہ نہ کریں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کی ابتدا کی. سورۃ النحل کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اس معاملے کو ذکر کیا کہ یہ جو اپنے انبیاء کو کہتے تھے اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ یہ کہتے تھے کہ اپنے عذاب کو آپ بلا لیجیے، آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہیں عذاب سے بار بار. اتی امر اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ آ جائے گا، فلا تستعجلوا، اس میں جلدی نہ کرو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، کہ جو چیزیں تم اللہ کی طرف وصف لگا رہے ہو اللہ ان چیزوں سے بہت بری ہے. ينزل الملائکہ، اللہ نے ملائک بھی اتارے، اللہ نے جبریل امین کو بھی اتارا، اللہ نے وہ چیزیں بھی اتاری جن سے تم ڈر جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواریوں کے سامان مہیا کیے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رزق مہیا کیا، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے گدھے کو، خچر کو اور اس سواری کو یہ گھوڑے کی صورت میں تمہارے لیے بنا دیا کہ جن پر سوار ہو کر تم زینت اختیار کرتے. اور اللہ ہی ہے کہ جس نے هو الذی انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا.
ما لکم منہ شراب و منہ شجر، کہ جس پانی کی وجہ سے تمہارے لیے پینے کا سامان مہیا ہوتا ہے، جس پانی کی وجہ سے اللہ نے درخت اگائے، جس پانی کی وجہ سے اللہ نے کھیتی باڑی کو بنایا، جس پانی کی وجہ سے اللہ نے تمہاری دنیا کا نظام چلایا۔ وہ علامات، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ وبالنجم هم يهتدون، یہ ستارے اللہ نے بنائے کہ جس کے ذریعے تم زمین کے اندر رستے تلاش کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ نہیں گن سکتے، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اموات غیر احیاء، اللہ ان لوگوں کی مثال دیتا ہے ایسے کہ جیسے یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ ایان یبعثون، اللہ جب چاہے گا ان کو کھڑا کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دلائل قائم کرنے کے بعد آخرت کے اوپر دلائل قائم کیے، اور اللہ نے مختلف قسم کی مثالیں دی کہ اللہ کے آگے ہر چیز سجدہ کرنے والی ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے سورۃ النحل کا نحل ہونے کی وجہ تسمیہ ہے، اللہ نے وہ بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا قرآن اور حدیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں، اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن کی سمجھ کے لیے ہمارے دل و دماغ کو کھول دے۔ یا اللہ اس علم کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریاں، پریشانی، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما